اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں سورہ انفال الدرس الثانی الف ہم پڑھیں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ سورہ انفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی کے 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ نعمت فرقان، نمبر 1 نعمت فرقان، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت۔ نمبر 2 پردہ پوشی، گناہوں کی پردہ پوشی۔ نمبر 3 گناہوں کی بخشش، غلطی سے کیے گئے گناہوں کو معاف کرنا۔ سب سے پہلے نعمت فرقان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ نعمت فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے۔ اس صلاحیت کو مومن کی فراست بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر ہے پردہ پوشی، دوسرا انعام، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور انعام سے نوازے گا، وہ ہے پردہ پوشی۔ بشر ہونے کے ناطے غفلت کی وجہ سے مومنوں سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اپنے خاص کرم سے مومنوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور کسی کو بھی ان کے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مومنوں کے لیے دوسرا انعام ہوگا۔ تیسرا انعام ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے گناہوں کی بخشش۔ متقین کے لیے تیسرا بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ معاف فرمائے گا جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے سرزد ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کی ہر نیکی کا اجر اپنی نعمتوں کے حساب سے اس طرح عطا فرمائے گا کہ ان کی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں رہے گی کہ جس کا ثواب نہیں ملا ہوگا، اور اس کے بعد بخشش اور مغفرت کا عظیم انعام ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنو اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم پر دوہری رحمت نازل کرے گا، وہ تمہیں ایک نور دے گا، اس نور کی رہنمائی میں چلو گے تو وہ تمہیں راستہ دکھا دے گا، تمہیں بخش دے گا، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر اور غریب کو امیر پر، آزاد کو غلام پر اور غلام کو آزاد پر کوئی فوقیت و فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی کے بنا پر ہے۔ یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی کی دوسری مثال اس طرح ہے کہ اس دنیا میں رہ کر تقوی ایسے اختیار کیا جائے جیسے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو، بیچ میں کیچڑ ہو، آپ اس میں ایک ایک اینٹ رکھیں اور خود کو کیچڑ سے بچائیں۔ اینٹوں پر چلتے ہوئے سائیڈ سے تنگ راستہ ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، ان خاردار جھاڑیوں سے بھی خود کو بچائیں، نیچے کیچڑ سے بھی بچائیں، بیچ میں اینٹیں رکھیں اور اینٹوں پر چلیں، ایسے چلیں کہ کوئی کیچڑ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں پہ نہ لگے۔
تو بالکل دنیا میں اسی طرح رہ کر تقوی اختیار کرنا ہے، دنیا کے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کو 3 انعامات دے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالے، او يَخْرُجُوكَ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ اپنا چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا چال چلنے والا ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں پس منظر بتاتی ہوں۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ کفار مکہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، اس لیے کفار مکہ کے سرداروں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ حالات رہے تو مسلمانوں کی تعداد میں اور اضافہ ہوتا جائے گا اور اس طرح مدینہ والے مکہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ کافروں کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا جائے۔ اس موقع پر شیطان شیخ نجدی کس کی شکل میں، یہ بچوں یہ جو میں نیمز بتاتی ہوں MCQs میں بھی آتے ہیں، شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا۔ دارالندوہ میں 3 سرداروں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اس پر شیطان نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ ابو البختری نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ اس لیے مجھے منظور نہیں کہ بند دروازے سے ان کی آواز باہر جائے گی تو ان کے ساتھی ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، اس لیے مجھے یہ مشورہ منظور نہیں ہے۔ ابو الاسود نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی مجھے منظور نہیں، کیونکہ باہر تمام لوگوں کو مسلمان بنا دے گا، پھر سب مل کر مکہ پر چڑھائی کریں گے، اس لیے میں اس مشورے کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، خدا نخواستہ۔ شیطان نے کہا کہ یہ مشورہ مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کودا، اچھلا اور پھر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ مشورہ مجھے منظور ہے قتل کرنے والا۔ پھر ان تمام قبیلوں کے پہلوان جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ کو سونپ دی اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے۔ گھر سے نکلتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف مٹھی بھر مٹھی پھینکی، جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غار ثور پہنچے، اس کے بعد معبد کے خیموں میں دودھ پیا، اس کے بعد قباء گئے، پھر مدینہ منورہ باخریت پہنچے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں جو سازش تیار کی گئی تھی وہ قصہ بیان ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا بھی اشارہ ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو لے کر غار ثور پہنچ گئے، وہاں بھی ان کے پیچھے دشمن پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد وہ معبد کے خیموں میں گئے، وہاں پہ دودھ پیا، لاغر بکری معجزہ بھی ہوا، ان کے پاس ایک لاغر بکری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ ایک دم تندرست ہو گئی اور بہت سارا دودھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قباء گئے، وہاں پہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد قباء تعمیر کرائی۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے، تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار ساتھی تھے، وہ بچے بوڑھے جوان سب درختوں پہ، گھروں کے چھتوں پہ اور اپنی دیواروں پہ چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے، دیکھنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قطاریں بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوش آمدید میں ویلکم کے لیے گانے گا رہے تھے، نغمے گا رہے تھے، جیسے پوئمز چھوٹے چھوٹے، طلع البدر علینا
تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں تو پھر ابو ایوب انصاری کے حجرے تشریف لے گئے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگلا سوال ہے کفار کا مطالبہ عذاب، کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا. سورہ انفال آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اسی سبق میں آیت نمبر 23، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دہ عذاب بھیج. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگنے والے تھے اور انہیں عذاب دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ دو وجوہات ایسے ہیں کہ اگر یہ عذاب مانگیں گے بھی تو تب بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ نضر بن حارث اور ابو جہل قرآن کے مقابلے میں کفار مکہ کو ایرانی بادشاہوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کس کی کہانی اچھی ہے، میری یا قرآن کی. پھر کہتے اگر ہم جھوٹے ہیں اور قرآن حق ہے تو پھر مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا. عذاب کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تو ان کے نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب نازل کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک پیغمبر ہے، ہم اگر ان کے نافرمان ہیں تو ہم پر عذاب بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان فرمائی کہ دو وجوہات ایسے ہیں کہ میں عذاب نہیں بھیج سکتا. انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ. عذاب نازل نہ ہونے کے وجوہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا. عذاب نازل کرنے کے لیے کچھ وجوہات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے یا مانگنے پر عذاب نازل نہیں کرتا. دوسری وجہ غفرانہ کا لوگ مغفرت مانگ رہے تھے. جب تک لوگ استغفار مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے غفرانہ کا پڑھتے تھے، توبہ استغفار مانگ رہے تھے، اسی وجہ سے بھی عذاب نازل نہیں ہوا. عذاب بدر کی صورت میں ان پر آیا. کب آیا؟ بدر کی صورت میں. یہ کافر جو عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے تو جنگ بدر کی صورت میں ان پر آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس کے بعد 2 ہجری میں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں کافروں پر عذاب نازل کیا. قطار در قطار فرشتے بھیجے، انہوں نے کافروں کے سر اڑا دیے، پور کاٹ ڈالے. 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ گرفتار ہوئے. تو کافروں نے جو عذاب مانگا تھا، مطالبہ کیا تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا. اگلے عبارات کی طرف بڑھتے ہیں. عبارات اور مفہوم آپ کے اسی کتاب میں، درسی کتاب میں درس الثانی الف میں پہلی عبارت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ ان پر عذاب بھیجتا اور آپ سلم بھی ان میں موجود تھے. دوبارہ سن لیجئے وَمَا كَانَ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ ایسا نہ تھا لِيُعَذِّبَهُمْ کہ عذاب بھیجتا وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ سلم ان میں موجود تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہ تھا مُعَذِّبَهُمْ کہ عذاب دیتا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حال یہ تھا کہ وہ بخشش مانگ رہے تھے. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ وسلم ان میں تھے عذاب نہیں دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دیں. ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو سوال نمبر 3 کفار کا مطالبہ عذاب، اس عبارت کا جواب اور یہ جو ابھی میں نے دہرایا، یہ دونوں ایک ہی ہے.
دونوں کے جوابات ایک ہی ہے۔ اب دوسرے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون، بے شک کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، بے شک کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا، تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فسینفقونہا، پس یہ اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً ثم یغلبون، جو لوگ وہ اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر میں وہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے بچوں، ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، لیصدوا، تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فسینفقونہا، پس ان کا یہ خرچ کرنا، ثم تکون علیہم حسرتاً، ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ہاں مفہوم، اس آیت میں سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین یعنی اسلام ہے۔ کافر اور مشرکین اپنے اموال لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے بھاری رقم خرچ کرتے ہیں۔ یہاں وہ 12 لوگ مراد ہیں جنہوں نے بدر کے موقع پر قریش کے سارے لشکر کو کھانا کھلایا تھا۔ ابو سفیان نے بھی 40 اوقیہ سونا مشرکوں پر خرچ کیا تھا۔ باعث افسوس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں یہ ان کے لیے باعث افسوس ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا، ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خبردار کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو حق سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، سو اس طرح یہ لوگ حق کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ اللہ ان کو بدترین قسم کی شکست سے دوچار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مغلوبیت کی بات کی ہے کہ کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ کب مغلوب ہوئے؟ جب کافر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے قطار در قطار فرشتے نازل فرمائے۔ فرشتوں نے کافروں کے گردن اڑائے اور پور پور کاٹ دیے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا۔ 70 بڑے سردار گرفتار ہوئے، 70 بڑے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ تو اس آیت کا یہ ترجمہ تھا۔ بچوں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ دیکھیں آپ کا درسی کتاب ہے، اس میں جو یہ ورڈز میننگ دیے گئے ہیں یہ آپ لوگ خود ہی اسی کتاب سے گھر میں یاد کریں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بورڈ میں جو MCQs آتے ہیں اسی ورڈز میننگ سے بناتے ہیں۔ شکریہ۔